ایواہدہ لائن سر محگمہ راہب بلیدی صاحب ایڈوکیٹ لائن سر موجود ہے آہم جیسے ترتابہ موجود ہوتا یہ بھی ایک بعض اہم کردار ہے جیڑ سر آئی گما گپوتران کرنی اور آئیے موقف حضور ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راہب صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کی بہت کڑی نظر ہے ابھی اس وقت یہ جو کمیشن ہے اختر مینگل صاحب کی جو بھی دورہ ہے آپ اس کو مختلف کس حد تک دیکھتے ہیں؟ پچھلے جو بھی کمیشنز بنائے گئے ہیں ان سے آپ اس کو کتنا مختلف سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کل سردار اختر مینگل صاحب اور تمام ممبران کمیشن کو ہم نے بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی بلایا ہوا تھا وہاں پہ، کیونکہ ماضی میں جتنے بھی ہمارے پاس کمیشنیں بنی ہیں، توتک کمیشن ہو یا خروٹ آباد کمیشن ہو یا حمود رحمان کمیشن رپورٹ ہو یا ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ ہو، جتنے بھی بنائے گئے کمیشن ہے اس کمیشن کی رپورٹ کا کوئی خاطر خواہ نتائج رزلٹ ہمارے سامنے نہیں آیا ہے۔ تو ہم نے کل یہی خدشات ہم نے سردار صاحب کے سامنے بھی رکھے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کمیشن کا رپورٹ بھی ان سے کوئی مختلف ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بلوچستان کا جو سردار اختر مینگل صاحب اس کمیشن کو سربراہی کر رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ کل مسنگ پرسن کی طرف سے بھی یہاں پہ یہ خدشات کا اظہار کیا گیا کہ ایسے بہت سارے کمیشن بنے لیکن لوگ بازیاب نہیں ہوئے۔ یہاں پہ سب سے بڑا جو سوال یہ بنتا ہے کمیشن کا رپورٹ جو بھی جاتا ہے، لیکن یہاں پہ بنیادی سوال یہ ہے کہ آیا کمیشن بننے کے بعد کتنے لوگ بازیاب ہوں گے، کتنے لوگ اپنے گھروں میں چلے جائیں گے۔ پیاروں کو اپنے پیاروں کی انتظار ہے، ان کی ماں باپ کو اپنے بچوں کی انتظار ہے، خواتین کو اپنے بھائیوں کا انتظار ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کمیشن کا جو سب سے بڑا جو ہمیں جو امید ہونا چاہیے کہ جتنے بھی زیادہ سے زیادہ اگر لوگ یہاں پہ اس کمیشن میں بازیاب ہو سکتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا، وگرنہ اس کمیشن کا بھی رپورٹ وہی ہوگا جو پہلے ماضی میں کمیشن بنائے گئے تھے اور اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا ہے۔ بلیدی صاحب سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اس کمیشن کو آپ کتنا مضبوط سمجھ رہے ہیں اور یہ جو ہے اس کی یہ غیر فعال کتنا ہے؟ آپ اس حوالے پہ روشنی ڈالیے کہ اس میں کتنے ان کے پاس پوٹینشیل ہوگی جو ہے تاکہ یہ پراپر رپورٹ پیش کریں، اور ان کے ساتھ کون کون الائنس میں ہوں گے جو یہ رپورٹ بنانے میں ان کے ساتھ ہوں گے؟ میرے خیال میں یہ کمیشن اتنا طاقتور کمیشن نہیں ہے میری نظر میں۔ یہاں پہ جو کمیشن کو جو بنایا گیا تھا ایک ممبر پارلیمنٹ ہے، دیکھیے جہاں پہ پارلیمنٹ کی موجودگی میں جہاں پہ قومی اسمبلی ہے، سینٹ ہے، بلوچستان کیا ہے کیونکہ سردار اختر مینگل خود اس وقت وفاق میں بھی وہاں پہ اتحادی ہیں، ان کی وزارتیں ہیں بلوچستان اسمبلی میں جو کہ اس وقت جو وزیر اعلیٰ یہ اس کا اتحادی ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ باقاعدہ طور پر ایسا ایک کمیشن بنتا، مضبوط کمیشن بنتا جن میں وہ جو ذمہ دار ہے ان کا تعین کرتا۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کمیشن کیا جو انہوں نے بلوچستان میں جو مسنگ پرسنز ہیں یا پاکستان میں جتنے لوگ جو اٹھائے گئے ہیں، غائب کیے گئے ہیں، کیا یہ جرات کرے گا کہ ان کی نشاندہی کرے گا اٹھانے والے کون ہیں؟ بنیادی طور پر یہاں پہ یہی ہے کہ جنہوں نے اٹھائے آج تک یہ تعین نہیں کیے گئے، جتنے بھی کمیشن بنی ہیں اس کمیشن کا خاطر خواہ رزلٹ اس لیے نہیں آیا کہ کسی نے بھی یہ نہیں بتایا کہ اٹھانے والے کون ہیں، اس کے ذمہ دار کون ہیں۔ جب تک اگر یہ کمیشن یہ بتا دے کہ اٹھانے والے یہ اس کے ذمہ دار ہیں، تب ہم سمجھیں گے ان کا کوئی فروٹفل رزلٹ نکلے گا۔ اور یہ کمیشن ایک ہائی کورٹ کی ڈائریکشن پہ بنائے ہوئے، وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈائریکشن پہ بنایا گیا کمیشن ہے۔ یہ جسٹ وہاں پہ جائے گا، وہاں پہ ایک رپورٹ پیش کرے گا، اور اس رپورٹ کی روشنی میں پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ کون سا یہ پاورفل ہے۔ اس کمیشن میں ایک ممبر کمیشن نے جو علی احمد کرد صاحب نے یہاں پہ کل ایک بات رکھی تھی کہ چیف جسٹس پاکستان سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اس کو جس طریقے سے روزانہ کی بنیاد پہ، جس طریقے سے آپ ریکارڈ کیس کو آپ روزانہ بنیاد پہ سماعت کر رہے ہیں یا سیاسی کیسوں کی آپ روزانہ بنیاد پہ سماعت کر رہے ہیں، آپ لارجر بینچ تشکیل دے کے ان کی آپ تعین کریں۔ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ علی احمد کرد کا جو ڈیمانڈ تھا کہ کمیشن کے حوالے سے ایک لارجر بینچ سپریم کورٹ تشکیل دے اور روزانہ کی بنیاد پر اس کیس کی سماعت ہو اور اس کی تعین کیا جائے کہ اس کے کون ذمہ دار ہیں، اور ذمہ داروں کو جب تک سزا نہیں ملے گا تب تک اس کمیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہماری نظر میں۔ جی ایڈوکیٹ صاحب، علی احمد کرد صاحب نے کہا تھا کہ عدلیہ جو ہے وہ اپنا کردار صحیح سے ادا کرے، اور انہوں نے کچھ الفاظ بھی استعمال کیے تھے۔ تو آپ سمجھتے کہ یہ ایک بہت ہی اہم ایشو نہیں ہے جو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ عدلیہ اب اپنا کردار ادا کرے؟ بالکل علی احمد کرد صاحب کی ہم بات کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے اندر نہ تو عدالتیں آزاد ہیں، نہ تو پارلیمنٹ میں آزاد ہیں۔ اختر یہ تو سب سے بڑی جو ذمہ داری تھی پارلیمنٹ کی تھی، اختر مینگل صاحب خود اس پارلیمنٹ کے اندر میں موجود ہیں۔ تو اگر ہمارا پارلیمنٹ اگر کمزور ہے، ہماری عدالتیں اگر کمزور ہیں، تو پھر اس کمیشن کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے۔ اگر پارلیمنٹ اگر یہ کوئی کردار ادا نہیں کر سک رہا ہے، عدالتیں کوئی کردار ادا نہیں کر پا رہے ہیں، تو میرے خیال ہے اس قسم کی کمیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سردار اختر مینگل صاحب کو پہلے اس کمیشن کی سربراہی سے میرے خیال میں اس کو ریفیوز کرنا
کرنا چاہیے تھا. اگر وہ بن گئے ہیں, اگر ان کی بننے سے کے بعد اگر ہمارے پاس اگر بازیابی اگر آتے ہیں, لوگ بازیاب ہو کے جاتے ہیں, تو یہ خوشائند ہوگا, ہم اس کو ویلکم کہیں گے. وگرنہ اس کمیشن کا بھی کوئی خاطر خواہ جو رزلٹ ہے وہ سامنے نہیں آ رہا ہے. تو اس کمیشن کے بننے کے بعد یہ باتیں ہوئی تھی کہ پہلے لوگ مسنگ ہوتے تھے, اب وہ لوگ ٹارگٹ ہو رہے ہیں, اب لوگوں کی لاشیں ملنا شروع ہو گئی ہیں. تو ایسی قسم کمیشن کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جس کا سب سے بڑا بات یہ ہوگا کہ اس کمیشن جس کے لیے بنایا گیا ہے, آیا مسنگ پرسن جو ہیں وہ اس کمیشن پہ اعتماد کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے اگر وہ اعتماد کرتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, اگر وہ اعتماد نہیں کرتے ہیں تو میرے اور آپ کے یا کسی اور کے اعتماد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میرے خیال میں آج تک مسنگ پرسن کمیشن نے اس کمیشن پہ اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. بلیدی صاحب, کچھ لوگ جو جیسے ہمارے پاس ابھی بات کی ماما قدیر نے, ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس جو لسٹ موجود ہے اس میں مسنگ پرسن ہے, لیکن سی ٹی ڈی یا دوسرے اداروں نے ان کو انکاؤنٹر میں مار دیا ہے اور ان کو دہشت گرد بتایا گیا ہے. تو یہ جو ایک پہلو ہے وہ اس کمیشن پہ کیا ذمہ داری آتی ہے کہ جو لوگوں کو فیک انکاؤنٹرز میں مارے گئے مبینہ طور پہ, تو وہ ان کے لیے کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ میرے خیال میں یہ کمیشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ فیکٹس فائنڈنگ کمیٹی وہ جائیں اور وہاں پہ ان کی لواحقین سے ملیں جو انکاؤنٹر ہوئے ہیں, سی ٹی ڈی نے جو انکاؤنٹر کیے ہیں. تو وہ باقاعدہ طور پر جا کر کمیشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے گھر میں جائیں, ان کی لواحقین کی رپورٹ ان کی رپورٹ مرتب کریں, ان سے پوچھ گچھ کریں, ان سے انویسٹیگیشن کریں کہ جو مسنگ پرسن جو 8 سال سے 2 سال سے 10 سال سے غائب تھے, ان کو جو سی ٹی ڈی کے سے انکاؤنٹر کیا گیا, اصل بیسک کمیشن کا ان کی نشاندہی کرے. جتنے کمیشن آج تک میرے اطلاع کے مطابق وہ کل تھا جن سی ٹی ڈی کیے گئے آج تک میرے گھر تک بلیدی صاحب گما کچھ ڈسٹورشن ہے سببا میں جیسے گپ ان کا تب میں کوشش کرنے کہ دوبارہ یہ گونا میں کانٹیکٹ بھی اور آئی گما گپ بکنے آئی ہمیں کوشش کہ جب تک کہ کھل کے کمیشن ہوتی رپورٹ دے میر نہ کنتی گوڑا ای رپورٹ گوستے رپورٹ ان تو کا کوئی خاص فرق نہ بیتے جب تک یہ ادارہ یعنی نامہ نہ پدر نہ کننتی یا اما مردمانی گما ملاقات نہ کننتی یا اما مردمانی جو کہ فیک انکاؤنٹر سے بابت آئی ہم گوشت کے لوائی کی نانی گنا بائے تھی بیمل لنتی اور آئین کے رچی ثبوت بصورن تھی کہ آیاشن ایجنسی ہی برتا ہوتا یا وقت مسنگ بتا گا یک دیگه گپی ہما یکو کہ جو مسنگ پرسن ہے جو فیک انکاؤنٹرز بابتا کہ جب تک ثبوت دیما یہ نہ کننتے گوڑا ای کمیشن ہے کوئی خاص فرق نہیں تھے, ای کمیشن یا کمیشن ان تو کا زیادہ فرق نہ بھی تھے. اور آیا علی احمد کوردے گما جو اسے وتی پلا مرضی ہم درشان کو ایڈوکیٹ علی احمد کوردگوں کہ ماں یہ بیان ہے گونا بالکل اشتاتا کہ عدلیہ ادوتی اہمی کردار ادا کرنا کپی جب تک عدلیہ وتی کردار ادا نہ کنتے یہ مضبوط انصاف ہے جسے عمل بعض سست رویے شکار بھی تھے.